میں ہوں خالد جمیل مرزا، میرے ساتھ ہیں ذوالفقار نیازی آل پاکستان وائس سے۔ اس وقت ہم طاہر ویلا چورنگی پہ ہیں۔ یہاں پر جماعت اسلامی کی خواتین کا بہت بڑا مارچ ہے اور نظر آ رہا ہے بہت بڑی تعداد میں یہ ہماری بہنیں اور بچیاں یہاں مارچ میں شریک ہیں۔ یہ فلسطینی عوام کے سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ ہے۔ کچھ ہی لمحے میں ہم اپنا مارچ شروع کریں گے۔ خواتین بہنوں سے گزارش، یہ ریلی جو خواتین کی نکلی ہے فلسطینی بھائیوں کی اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت سخت دھوپ ہو رہی ہے، سخت دھوپ ہو رہی ہے، سخت دھوپ میں اپنا فاصلہ برقرار رکھیں اور لائن بناتی چلی جائیں۔ سخت دھوپ میں ہی ہماری بہنیں، ہماری بچیاں یہ نکلی ہوئی ہیں فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے یہ ریلی کی، بہت بڑی تعداد میں یہ ریلی ہے اور بہت بڑی تعداد میں یہ خواتین اور بچیاں فلسطینی بھائیوں کے اظہار یکجہتی کے لیے نکلی ہیں۔ جیتی جاتی اسلحے سے نہیں جیتی جاتی۔ یہ معصوم بچے جو نظر آ رہے ہیں اس دھوپ کے اندر، کڑی دھوپ کے اندر، یہی جو ہے نا، یہی ہمارا سرمایہ ہے اور یہی جو بچے جو ہیں نا یہ ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے یہ ریلی میں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ ہماری بہنیں، یہ بچیاں یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے ریلی کی، اور فلسطینی بھائیوں کے لیے، فلسطینی عوام کے لیے آپ کیا الفاظ ادا کریں گے؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس لیے گھروں سے نکلے کہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بچے بھی دیکھیں ہمارے ساتھ آئے ہیں کہ وہ صرف اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہنیں کافی وسیع تعداد میں اس ریلی میں شریک ہو رہی ہیں اور یہ خواتین مارچ کے سلسلے میں یہ فلسطین کے فنڈ کے لیے کیمپ لگا ہوا ہے، اور یہ خواتین مارچ کے سلسلے میں جماعت اسلامی ضلع گلبرگ بستی کا کیمپ لگا ہے۔ یہ ریلی کی شرکا کے لیے جھنڈے اور لبیک بیٹی ذرا جگہ دیں۔ السلام علیکم بہن، کیسی ہیں آپ؟ بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہ بہنیں نظر آ رہی ہیں، بچیاں نظر آ رہی ہیں اپنا فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کافی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں یہاں پر۔ انسان کا فرض ہے کہ ان کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے کیا جذبات ہیں فلسطینی عوام کے لیے؟ چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے فلسطین آزاد ہو جائے، اسرائیل سے فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے، اور وہ ہم سب جو ہے نا ایک آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں نا، مسلمانوں کا قبلہ اول کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے، تو بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ جو ہے قبلہ اول آزاد ہو جائے نا۔ میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ میری بہنیں، یہ بچیاں، یہ بہت بڑی تعداد میں یہ ریلی میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کی خواتین مارچ ریلی جو کہ ابھی تیار ہو رہی ہے، تیاری کے مراحل میں ہیں، مختلف پیچھے سے خواتین آ رہی ہیں، چاروں طرف سے یہ خواتین آ رہی ہیں، اور بلکہ اور یہ میں کہوں گا کہ سامنے یہ استقبالیہ کیمپ ہے، یہاں سے جو خواتین آ رہی ہیں اس میں ریلی میں شرکت کے لیے ان کو فلسطین کے جماعت اسلامی کے اور سر پہ باندھنے کی یکساں کی پٹیاں یہ تقسیم ہے۔ یہ ذوالفقار نیازی بھائی یہ دکھائیں گے، دیکھیں گے کتنی بڑی تعداد کے اندر یہ ریلی میں جوک در جوک یہ خواتین شرکت کر رہی ہیں۔
یہ خواتین لائی نہیں گئی ہیں. یہ خواتین اپنے جذبے کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ اپنے گھروں سے نکل کے خود آئی ہیں. یہ خود آئی ہیں. یہ آہستہ آہستہ یہ ریلی تیار ہو رہی ہے. یہ طاہر ولا سے عائشہ منزل چورنگی تک یہ ریلی جائے گی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں وقتاً فوقتاً یہ ریلی وقتاً فوقتاً لوگ خواتین بھر کے گاڑیوں میں بھر کے یہ ریلی آ رہی ہے. یہ خواتین آ رہی ہیں. معصوم بچے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں. اسکول کے بچے بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. بہت بڑی ایک تعداد دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. اسکول کے بچے بھی ہیں. اس وقت میں اور خالد جمیل مرزا اور ذوالفقار نیازی طاہر ولا چورنگی کے اوپر موجود ہیں. جہاں یہ بچیاں یہ موجود ہیں. یہ بچی ایک یہاں ہے. بیٹی یہ ریلی جو نکل رہی ہے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ ہم فلسطین کے پرپوز مدد کرنا چاہیں گے. ہم ان کی مدد کرنا چاہیں گے. وہاں جو بھی لوگ ہیں ان کی مدد کرنا چاہیں گے. ان کے لیے دعائیں کریں گے تاکہ وہاں پر جو ان کے حالات ہیں وہ صحیح ہو جائیں. انشاءاللہ ہو جائیں. ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں. اس وقت طاہر ولا پہ موجود ہیں. جماعت اسلامی کی طرف سے خواتین مارچ ریلی نکل رہی ہے بہت بڑی تعداد میں، اور اتنی سخت گرمی ہے. بہت سخت گرمی ہے. اس گرمی میں بہنیں، یہ بچیاں، یہ بہت بڑی تعداد میں شریک ہیں. اور ان بہنوں نے، ان بچیوں نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے اپنا حق ادا کر دیا ہے. السلام علیکم. میری بہن، آپ لوگ اس سخت گرمی میں تقریباً اس وقت 35-36 ٹیمپریچر ہے. اس سخت گرمی میں 3-3:30 بجے ہیں، اور یہاں پر طاہر ولا پہ یہ ریلی میں معصوم بچے بھی دیکھ رہا ہوں میں. تو فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہم نے یہ ریلی نکالی ہے یا مارچ ہے، یہ خصوصاً فلسطینی عوام کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے، جو کہ ہمارے بہن بھائی ماں ہیں، چھوٹے بچے ہیں وہاں پر، اور اس قدر تشدد کا، اسرائیلیوں سے اس قدر تشدد کا وہ نشانہ بنے ہوئے ہیں جس سے پورے عالم اسلام کو کھڑے ہونا چاہیے. لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے اندر یہ ہم سب خواتین اور مرد حضرات سارے اور بچے سمیت ہم لوگ سب مارچ کے لیے ہر موقع پہ ہم لوگ حاضر ہیں. اور یہ ہماری جماعت اسلامی جو ہے یہ اس میں پیش ہے. سارے معاملات میں وہ ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے. ہماری طرف سے بہت ساری امداد بھی فلسطینیوں کے پاس گئی ہے، اور یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے جو کہ ہم فلسطینیوں کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری اس کاوش کو. بہت شکریہ. فلسطینی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں. فلسطینی عوام اپنے آپ کو کبھی تنہا نہ سمجھیں. اور یہ میں اس کو تاریخی ریلی کہوں گا. یہ بہنوں نے، یہ بچیوں نے، معصوم بچوں نے یہ ریلی سجائی ہے. اللہ ان کی کاوشوں کو قبول کرے، اور انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا، اسرائیل برباد ہوگا، یہودی برباد ہوں گے. مسلمان رحمدل ہیں. 1943 میں جرمنی میں ہٹلر نے ان کو مار کے بھگایا تھا.
اور اس کا کہنا یہ تھا میں نے ان کو زندہ اس لیے چھوڑ دیا, آنے والا وقت بتائے گا کہ میں ظالم تھا یا ان کو صحیح میں نے اپنی ملک سے نکالا تھا. ان کو امریکہ نے, فرانس نے, برطانیہ نے, کینیڈا نے انہوں نے ان کو جگہ نہیں دی, کیونکہ مسلمان رحمدل ہوتا ہے. فلسطینی بھائیوں نے ان کو اپنی زمین دی, اپنے گھر بار دیے, اور آج یہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے, جن کے گھر تھے ان پہ یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. یہ معصوموں کو قتل عام کر رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں. اور مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے, مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے. ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہوتی ہے, شہادت کا وہ ہوتا ہے. فلسطین کے مجاہدین اس وقت یہ ریلی طاہر ولا سے نکل چکی ہے عائشہ منزل کے لیے, اور بہت بڑی تعداد میں یہ نظر آ رہی ہے. یہ ہماری بہنیں, یہ بچیاں بہت بڑی تعداد میں. اس وقت تقریباً 35 ٹیمپریچر ہے, اور 35 ٹیمپریچر میں اتنی بڑی تعداد میں یہ تاریخی ریلی نکلی ہے, جو کہ قبول کرے گا. اور اسرائیل بھی ناظمہ کراچی کی قیادت میں یہ ریلی نکلی ہے, اور بہت بڑی تعداد میں. تھوڑا سائڈ ہو جائیں. یہ لوگ لائے نہیں گئے, یہ لوگ اپنی مرضی سے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خود آئے ہیں. امت کی مائیں, بہنیں اور بیٹیاں نہایت ہی پرعزم انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. امت کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں اپنی ان بہنوں کے لیے تحفظ مانگنے نکلی ہیں جن کو اسرائیلی درندوں نے, جن مسلمان بھائیوں کی ایسی بہنیں ہوں, اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہسپتال کے اس ریلی میں عمر رسیدہ خواتین بھی ہیں, یہ بہت بڑی تعداد میں بہنیں, معصوم بچیاں ہیں جو فلسطینی بھائیوں کے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی ہے. تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. 48 گھنٹے کے اندر 800 سے زیادہ مائیں, بچے اور ریاست ہے, اس کا قیام 2 کروڑ ریڈ انڈین کی لاشوں پر ہوا ہے. اس نے ہیروشیما ناگاساکی پر بم پھینکا, لمحوں میں لاکھوں انسان جل کر راکھ ہو گئے. وہ امریکہ ہے جس نے ویتنام پر لشکر کشی کی, جس نے عراق میں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا, جس نے افغانستان میں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا. ظاہر ہے یہ دہشت گرد, انسانیت کا دشمن, یہ ریاست اسی کو تقویت پہنچا سکتی ہے جو انسانیت کی دشمن ہو, اور وہ اسرائیل ہے. اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست بن چکا ہے. ہم اسے ریاست تسلیم نہیں کرتے, اس لیے کہ قائد اعظم نے تسلیم نہیں کیا, پاکستان کی قوم نے تسلیم نہیں کیا, امت کے ضمیر نے تسلیم نہیں کیا. اگر چند حکمرانوں نے اس کو مان لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت ان کو مانتی ہے. امت ایسے بادشاہوں, ایسے حکمرانوں سے اعلان برات کرتی ہے جو اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں. اس لیے اس ناپاک وجود کا مقابلہ نہتے لوگ کرتے ہیں اور اپنی طاقت کو جمع کرتے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اس کا مصداق بنتے ہیں جو تمہارے بس میں ہے تم جمع کرو. تم راکٹ جمع کر سکتے ہو, تم پیراگلائڈر بن سکتے ہو, تم غوطہ لگا کر ان تک پہنچ سکتے ہو, تم زمین سے حملہ کر سکتے ہو, تم نعرہ لگا سکتے ہو, تم آواز دے سکتے ہو. القسام بریگیڈ اور حماس کے نوجوان یہی کام انجام دیتے ہیں. جو ان کے پاس ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, اور ایسا استعمال کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس فیل ہو جاتی ہے, منہ تکتی رہ جاتی ہے. اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو اپنے ایمان سے شکست دے دیتے ہیں, اور ایسا واقعہ آج کی اس دنیا میں رونما ہوتا ہے جب بڑی بڑی فوجیں کہتی ہیں کہ ہم بھارت سے نہیں لڑ سکتے, ہم امریکہ سے نہیں لڑ سکتے, ہم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے, تو حماس کے نوجوان بتاتے ہیں کہ جذبہ شہادت ہو اور ایمان ہو تو وہ ٹیکنالوجی کو شکست دے دیتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے بدر میں بھی شکست دیتا تھا, اور آج بھی اس صدی کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی ایمان ہی سب سے بڑی طاقت ہے.
ایمان ہی سب سے بڑی قوت ہے. اگر لوگ بے غیرت ہو گئے ہیں، اگر آرمیز میں حمیت ختم ہو گئی ہے، مسلم حکمران امریکہ کے غلام بن گئے ہیں، تو ہم غلام نہیں بن سکتے. اس لیے انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، حماس سے حملہ کیا ہے. اسے معلوم تھا جواب میں کیا ہوگا، ہزاروں لوگ شہید ہوں گے، لیکن یہ ہزاروں تو پہلے بھی شہید ہو رہے تھے. 1948 میں تو حماس نہیں تھی، جب 15,000 فلسطینیوں کو اسرائیل نے شہید کیا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک 63,000 بچوں کو، ماؤں کو، جوانوں کو وہ شہید کر چکا ہے. یہ جو 10,000 کے قریب اب اسرائیل کی جیلوں میں موجود ہیں، جس میں بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، شدید ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. ان کی کون آواز بنتا؟ اگر حماس یہ کارروائی نہیں کرتے تو ان کی کون آواز بنتا؟ کیا ان کے لیے کوئی مسلم حکمران جاگ رہا تھا؟ کوئی اقوام متحدہ اسرائیل کو مجبور کر رہی تھی؟ کوئی OIC اس پر کام کر رہی تھی؟ حماس کے ایک دن کے اقدام نے پوری دنیا کو بیدار کر دیا. صرف مسلمانوں کو بیدار نہیں کیا، ہر باضمیر انسان کو بیدار کیا ہے. اور تاریخ میں پہلی مرتبہ مغرب کی ریاستیں مغرب کے عوام کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں. مغرب میں جو باضمیر انسان ہیں وہ اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، وہ امریکہ کی مذمت کر رہے ہیں، اپنے ہی حکمرانوں کی مذمت کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل رہے ہیں. حماس کے ایک قدم نے پوری دنیا میں ایک تقسیم پیدا کر دی، ظالم اور مظلوم کی تقسیم، ظالموں کے حمایت کرنے والوں اور مظلوموں کا ساتھ دینے والوں کی تقسیم. یہ ہوتی ہے جہاد کی برکت، یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت. اور اس طاقت نے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا. اور اسرائیل جس کو ناقابل تسخیر سمجھ کر ہمارا حکمران طبقہ، یہ مسلم حکمران اس کے آگے جھک رہے تھے، اسے تسلیم کرو گے تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی، اسے تسلیم کرو گے تو مراحت مل جائیں گی. یہ باتیں ہمیں بھی سکھائی جاتی تھیں. بعض اینکروں کو خریدا گیا تھا، وہ بھی یہ بات کرتے تھے. بعض ریٹائرڈ فوجی یہ بات کرتے تھے کہ دنیا تسلیم کر رہی ہے، عرب تسلیم کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں تسلیم کریں. وہ بے غیرت یہ بھول گئے تھے کہ انہیں قائد اعظم نے بھی تسلیم نہیں کیا، پاکستان کا آئین بھی تسلیم نہیں کرتا، قانون بھی تسلیم نہیں کرتا، ہماری دینی غیرت بھی تسلیم نہیں کرتی. پوری دنیا مان لے گی، ہم نہیں مانیں گے. جو یہ کہے گا کہ تسلیم کرو وہ امت کا، قائد اعظم کا، پاکستان کا غدار ہوگا. ہم تو یہ بات کہہ ہی رہے تھے، لیکن حماس نے تو فاصلہ بہت بڑھا دیا ہے. ایسے سارے لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور خود عرب حکمران بھی مجبور ہوئے ہیں کہ زبانی جمع خرچی صحیح، وہ اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں. لیکن صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا، عملی قدم اٹھانا پڑے گا. ہم اپنے افواج پاکستان سے کہتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف سے کہتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے مسلم ممالک کے چیف آف آرمی اسٹاف ان کو کال بھی کریں، ان کی میٹنگ بھی بلائیں، اور ان کے سامنے فلسطینیوں کا یہ مقدمہ پیش کریں، حماس کی حمایت کا اعلان کریں، غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کریں، اسرائیل کو دہشت گرد ریاست کے طور پر ڈکلیئر کریں، امریکہ کو متنبع کریں کہ تم شکست خوردہ قوم ہو، تمہیں ویتنام سے بھی نکلنا پڑا تھا، تمہیں عراق میں بھی کچھ نہیں ملا، تم افغانستان میں بھی ناک رگڑنے پر مجبور ہوئے تھے، اور اب تم اسرائیل کی صورت میں مشرق وسطی میں بھی ذلیل و خوار ہو گئے. مت چھیڑو اسلام کو، مت چھیڑو مسلمانوں کو، مت محروم کرو فلسطینیوں کو، مت سرپرستی کرو دہشت گرد اسرائیل کی. واضح میسج جائے گا. صرف یہ میسج انشاءاللہ اسرائیل کو محاصرہ ختم کرنے پر مجبور کرے گا. لیکن باتیں اور بیانات اس سے پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے مظلوموں کی داد رسی نہیں ہوتی. بچے شہید ہو رہے ہیں. میں آرمی چیف سے، پاکستان کے حکمرانوں سے، عالم اسلام کے حکمرانوں اور فوجوں سے یہ پوچھتا ہوں، کیا ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آج فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں؟ ہم ان کی آواز اگر نہیں بنیں گے تو یہ جنگ بڑھ جائے گی، اور جب یہ بڑھ جائے گی پھر کسی کو نہیں دیکھے گی. پھر جو غلام ہوں گے مزید غلام بنیں گے. ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. کیا یہ سمجھتے ہیں، یہ حکمران طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو امریکہ بھیجا ہوا ہے، ہم نے تو اپنے بچوں کو یورپ بھیجا ہوا ہے، ہم بھی ریٹائر ہو کے وہیں پہنچ جائیں گے؟ لیکن سن لو، بے غیرتوں، بے حمیتوں اور غلاموں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. تم وہاں بھی ذلیل و خوار ہو گئے،
तुम उम्मत से गद्दारी करोगे, तुम्हारे बच्चों के सामने आएगा, तुम्हारे अपने सामने आएगा। इसलिए ये जज्बाती बात नहीं है, ये ईमान का तकाजा है, हमारे आइन का तकाजा है कि हम डट कर बात करें और फलस्तीन के उन बच्चों के साथ खड़े हो जो मजलूम बनाकर शहीद किए जा रहे हैं। इसलिए एक मर्तबा फिर कहता हूं, वो तमाम लोग जो इस मौके पर हालात को देखते हुए ये बात कहते हैं कि मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मजलूम से इजहार यकजहती का मतलब ये होता है कि आप जालिम की मजम्मत करें, आप मुर्दाबाद इसराइल कहें, आप मुर्दाबाद अमेरिका कहें, आप इनको दहशतगर्द करार दें, आप हमास की हिमायत करें। जो मुसलमान आज हमास की हिमायत नहीं करता वो इसराइल की हिमायत करता है, वो अमेरिका की हिमायत करता है। इसलिए खौफ के ये जो बादल छाए हुए हैं इनको हटाओगे तो इज्जत मिलेगी, इंशाअल्लाह दुनिया भी मिलेगी, आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। ये मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे जवान क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? इसलिए ये माएं बहनें पूरी उम्मत के ज़मीर को झंझोड़ रही है, हुक्मरानों को जगा रही है। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं आपकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि आप सड़कों पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ये बेदारी की लहर अब रोके नहीं रुकेगी। इसी शहर कराची में आपने एक बहुत बड़ा मिलियन मार्च की तरह का प्रोग्राम किया, पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ। फिर हम सिर्फ प्रोग्राम बनाए, प्रोग्राम पे यकीन नहीं रखते। ये मसला बहुत अहम है, ये ईमान का तकाजा है। इसलिए रोजाना की बुनियाद पर हमारे बच्चे भी, हमारी बहनें भी सड़कों पर मौजूद हैं। कल हसन स्क्वायर पे थे, आज यहाँ पर है, परसों कल कोरंगी में होंगे, परसों इसी तरह 3 तलवार पे, फिर आगे का प्रोग्राम भी बन रहा है। अनकरीब इंशाअल्लाह बच्चों का मिलियन मार्च करेंगे। तैयार हैं आप इसके लिए? अपने बच्चों को इस मिलियन मार्च में भेजेंगे, इंशाअल्लाह भेजेंगे, एक बड़ी कुव्वत बन के दिखाएंगे। ये बच्चे फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती करेंगे। हम सड़कों पे भी आएंगे, हम तहरीर से मुकाबला करेंगे, हम तकरीर से मुकाबला करेंगे। जो लिख सकता है वो लिखेगा, जो बोल सकता है वो बोलेगा, जो पेंटिंग बना सकता है पेंटिंग बनाएगा, जो गैरत दिला सकता है हुक्मरानों को वो गैरत दिलाएगा, फंड दे सकता है फंड देगा। और फंड के लिए ये नहीं होता कि जिसके पास बहुत है वो दे। अल्लाह ताला को तुम्हारा माल का वो हिस्सा पसंद है जो खुलूस से दिया जाता है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानी के बारे में कहा गया, अल्लाह ताला को तुम्हारे जानवरों का खून नहीं पहुंचता, उनका गोश्त नहीं पहुंचता, तुम्हारा तकवा पहुंचता है। जो आदमी भी, जो औरत भी, जो बच्चा भी अपनी जाती चीज में से कोई अल्लाह के रास्ते में देगा, फलस्तीनियों के लिए देगा, इंशाअल्लाह उसका ये जज्बा, उसका ये ईमान, उसका ये खुलूस अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा। थोड़ी सी चीज को अल्लाह ज्यादा ताकतवर बना देगा। अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार जो पहले से वहां मौजूद थे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में थे, वो आज भी गजा में मौजूद हैं। कल हमने रजिस्ट्रेशन का कहा, 400-500 से ज्यादा डॉक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन करा दी है। जरा रफा क्रॉसिंग खुलेगी, इंशाअल्लाह सब वहां मौजूद होंगे, उनकी मदद की जरूरत होगी, उनको दोबारा आबाद किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमास के मुजाहिदों को फतह से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला।